میں نے ایک قول پڑھا کہ امداد اللہ مہاجر مکی صاحب کہتے ہیں، جو دیوبندی اور بریلوی حضرات کے ہیں دونوں کے یہاں مشترک طور پر جو ہے محترم شخصیت مانے جاتے ہیں، پیر مانے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر دین میں کوئی نئی چیز استحباب کے نظریے سے کی جائے، اسے سنت یا فرض واجب نہ مانا جائے بلکہ مستحب مانا جائے، تو مستحب سمجھ کر اگر کوئی چیز نہیں کی جائے تو وہ بدعت نہیں ہے۔ اب اس سلسلے میں حضرت عمر کے قول کو دلیل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، نعمت البدعۃ ہذہ، کتنا غلط استدلال ہے، اس کا جواب آپ سب جانتے ہیں، بار بار دہرایا جاتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس چیز کو کہا تھا بدعت، کہ یہ کتنی اچھی بدعت ہے کہ لوگ تراویح یا صلاۃ قیام اللیل جو ہے الگ الگ پڑھتے تھے، انہوں نے اکٹھا کر دیا، انفرادی کو اجتماعی بنا دیا، اس کو بدعت کہا۔ یہ بدعت لغوی ہے فی نفسہ ہی۔ قیام اللیل رمضان میں اور تراویح کی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، عملی طور سے جماعت 3 دن پڑھائی تھی، اور قولی طور سے پورے رمضان میں قیام اللیل کی جو فضیلت ثابت ہے، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اس کا ثبوت ہے۔ اور ہم نے بدعت کسے کہا؟ جس کی شریعت میں اصل نہ ہو، اور اگر اس کے علاوہ حضرت عمر فاروق اور صحابہ کا اگر عمل ہے تو اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے بعد میرے خلفائے راشدین کی اتباع کرنا، تو ان کو ہم بدعتی کہہ ہی نہیں سکتے اور ہو ہی نہیں سکتا معاملہ۔ اس کو دلیل بنا کر بدعات کا دروازہ کھولا جاتا ہے، اور امت میں دو پٹ کھول دیا گیا بدعات کے دروازے، اور کوئی بھی چیز نئی ایجاد کی جاتی ہے کہتے ہیں بدعت حسنہ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا رد کیا جاتا ہے کل محدثۃ بدعہ۔ آپ نے کہا ہر نئی چیز بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، یہاں کوئی حسنہ ہے ہی نہیں۔ بہت اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیے، جتنے اہل بدعت ہیں وہ اپنی بدعت ایجاد کی ہوئی بدعت کو بدعت حسنہ کہتے ہیں، اور اس کے لیے چور دروازے کھولتے ہیں۔ لہذا بدعت کا معنی مفہوم اچھی طرح سمجھیں، اور بدعت اور اہل بدعت کی پہچان کریں، اپنے آپ کو اس سے بچائیں۔